میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محض اللہ رب العزت کا ہم سب پر فضل ہے اور نظر رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مل ملا کر قرآن مجید سننے کی اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، جیسے کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان کا برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں بھی اخیر عشرہ ہے، اور پھر اخیر عشرے کی بھی طاق رات ہے، اور اس طاق رات میں بھی کوئی عام طاق رات نہیں بلکہ شب جمعے کی رات ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کا گویا ایک اجتماع ہے۔ آج کی رات گویا اللہ کی طرف سے ہمیں ڈبل پیکج دیا گیا ہے، طاق رات بھی ہے، شب جمعے کی رات بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اللہ رب العزت کا فضل یہ ہے کہ ختم قرآن بھی آج ہی کی رات ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ساری سعادتیں اتفاقاً آج کی رات ہمارے سامنے یہاں جمع ہو گئی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو تراویح میں سنایا گیا، ہم سب نے سنا، اسی سے متعلق 3 باتیں ترتیب وار کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات عظمت قرآن پر ہوگی، دوسرے نمبر پر بات خصوصیت قرآن پر ہوگی، اور تیسرے نمبر پر بات قرآن مجید کے حقوق سے متعلق ہوگی۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید کی عظمت۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید وہ عظیم الشان اللہ رب العزت کی کتاب ہے کہ اس کی عظمت کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ میں قرآن مجید کی عظمت کو من و عن جو حق ہے وہ اس کا ادا کرتے ہوئے بیان کر سکتا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چند باتیں قرآن مجید کی عظمت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ لاریب اور عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے جسے بھی اس قرآن کے ساتھ جوڑا اسے بلندیوں کی انتہا پر پہنچایا۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید کو لانے والے فرشتے کون سے تھے؟ بولیے، آپ چلیں گے تو میں چلوں گا، بیان نہیں ہوگا، سوال جواب ہوگا، بات چیت ہوگی۔ قرآن مجید نازل کرنے والے فرشتے کون سے تھے؟ جبرائیل امین۔ فرشتوں کی تعداد کسی کی گنتی میں نہیں، لا تعداد فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں میں مشہور 4 فرشتے ہیں، اور ان تمام فرشتوں کی سرداری جس کے سر پر ہے وہ کون ہے؟ جبرائیل امین۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو قرآن سے جوڑا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اچھا بھائی، قرآن مجید نازل کس مہینے میں کیا گیا؟ رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کا مہینہ سال میں مہینے کتنے؟ 12۔ رمضان کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار کیسے بنا؟ قرآن کے ساتھ جڑ کر۔ جسے اللہ نے قرآن سے جوڑا بلندیوں پر پہنچایا، 12 مہینوں کا سردار رمضان کو بنایا۔ اچھا، رمضان کی کون سی شب میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر، راتیں سال کی بہت، ان تمام راتوں کی سرداری کا تاج میرے اللہ نے جس رات پر رکھا وہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ سرداری کا تاج قرآن کی عظمت میں اس رات کو ملا۔ اور پھر کس شہر میں اترا؟ شہر مکہ۔
دنیا کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں اور ہر شہر کے اندر بہت زیادہ سہولیات ہوں گی، آپ نے سب شہروں کا وزٹ کیا ہوگا، لیکن میرے مسلمان دوستو، اگر اس روئے زمین پر کسی شہر کو سرداری کا تاج پہنایا جائے گا تو وہ سرداری کا تاج اللہ رب العزت نے شہر مکہ کو پہنایا، اس وجہ سے کہ مکہ مکرمہ کو اللہ نے قرآن سے جوڑا، جس کو قرآن سے جوڑا بلندیوں پر پہنچایا۔ آخری بات، قرآن مجید نازل کس پر کیا گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے، اور ان تمام انبیاء میں سرداری کا تاج اگر کسی نبی کے سر پر نبی اللہ رب العزت نے رکھا ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے ساتھ جوڑا گیا، قرآن نازل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، اللہ رب العزت جسے بلندی دینا چاہتے ہیں اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ خود بخود بلندیوں کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک بات اور کہوں گا، بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے بھائی؟ بولیے، قرآن مجید کہاں سے نازل ہوا؟ بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، زمین پر پڑتی ہے، وہی بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں؟ وہی بارش کا قطرہ سیپی کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، قرآن مجید آسمان سے نازل ہوا، عرب کی سرزمین پر نازل ہوا۔ عرب کی سرزمین پر ایک ابو جہل بھی تھا، ایک ابو بکر بھی تھا۔ ابو جہل نے اس قرآن کا انکار کیا، زمانے کا زندیق بنا۔ ابو بکر نے اس قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، زمانے کا صدیق بنا۔ زمانے کا صدیق بنا تو وجہ یہ تھی کہ ابو بکر نے اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، اگر یوں بھی سمجھ نہیں آتی تو میرے مسلمان دوستو، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو رنگوں کو نہیں دیکھتی، جو قوموں کو نہیں دیکھتی، جو نسلوں کو نہیں دیکھتی، جس کو اپنے ساتھ جوڑتی ہے، بلندیوں پر پہنچاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بھی تھے، مؤذن رسول بھی تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، رنگ کے کالے تھے، لیکن میرے مسلمان دوستو، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا، چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، یوں نہیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا۔ قرآن کی عظمت اور کمال یہ ہے، جو شخص اس قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندیوں پر پہنچاتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ قرآن مجید عظیم ترین کتاب ہے، عظمت قرآن، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے کہا بھائی خصوصیت قرآن، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو بے شمار خصوصیات عطا کی ہیں، بے شمار، لیکن میں چند اکا دکا خصوصیات بیان کروں گا۔ سب سے پہلی خصوصیت اس قرآن کی یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 104 صحیفے اور کتابیں نازل کی۔ کتنی؟ آپ نے 4 سنی ہوں گی۔ 104 صحیفے اور کتابیں نازل کی اللہ رب العزت نے، لیکن وہ سب کے سب کتابیں تھیں، اگر کوئی کلام تھا اللہ کا، بول تھا اللہ کا، تو وہ قرآن مجید ہے۔ یہ کلام الہی ہے۔ جس طرح اللہ کے نظام الہی میں کوئی شخص تبدیلی نہیں کر سکتا۔ نظام الہی کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے کہاں سے نکلنا؟ مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، یہ نظام الہی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت چاہے کہ بابا آج سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے،
نظام الہی میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ نظام الہی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جس طرح نظام الہی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا نا، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں وہ اس کلام الہی میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ یہ خصوصیت ہے قرآن مجید کی۔ کیا ہے وہ؟ کلام الہی ہے۔ دوسری خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ کتاب معجز ہے، ساری دنیا کو عاجز کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا، ہے کوئی میرے قرآن جیسا کوئی کتاب لے آئے، میرے قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سی سورت لے آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر یہ سارے کے سارے لوگ آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے سے تعاون کرنے لگیں اس بات پر کہ ہم اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لے آئیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ یہ خصوصیت ہے اس قرآن مجید کی کہ یہ معجز کرنے والا کلام ہے، ساری دنیا کو عاجز کر رکھا ہے، اس قرآن کا مثل کوئی نہیں لا سکا۔ پہلی خصوصیت کیا تھی؟ کلام الہی۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کلام معجز، پوری دنیا کو عاجز کرنے والا کلام۔ اور تیسری خصوصیت اس کلام کی اور اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ کتاب الشفا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ مرض دو قسم کے ہوتے ہیں ہمیشہ، یا تو وہ مرض روحانی ہوتا ہے یا وہ مرض جسمانی ہوتا ہے۔ مرض روحانی کیا ہے؟ غرور، تکبر، حسد، سود، رشوت خوری، یہ تمام کے تمام روحانی امراض ہیں۔ جو شخص اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لیتا ہے اس کے اندر سے اللہ رب العزت ان امراض کو خود بخود نکال لیتے ہیں۔ اس کے اندر تکبر نہیں رہتا، حسد نہیں رہتا، رشوت خوری نہیں رہتی، سود خوری نہیں رہتی۔ یہ اس قرآن کا خصوصیت ہے کہ یہ قرآن مجید تمام امراض کے لیے شفا ہے، اور وہ مریض دو قسم کے، روحانی مریض ہوں تب بھی مریض ہوں تب بھی شفا ہے، جسمانی ہوں تب بھی شفا ہے۔ یہ تو روحانی مریضوں کو شفا تھا نا، اب جسمانی مریضوں کو کیسے شفا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ایک سفر پر جا رہی تھی۔ سفر میں جاتے جاتے ایک بستی راستے میں آ گئی، تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اپنے امیر سے کہا کہ آج رات کا قیام بھی اسی بستی میں کرتے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی یہیں جا کھا لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ بستی میں داخل ہوئے اور بستی والوں سے کہا بھائی آج رات ہم آپ کے مہمان ہیں اور ہمیں کھانا بھی چاہیے، کھانا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کھانا بھی کھانا ہے۔ تو ان بستی والوں نے صحابہ کرام کو نکال دیا، نہ تمہیں کھانا دیں گے نہ رہنے کے لیے رہائش دیں گے، چلو فٹافٹ نکلو یہاں سے، اٹھا رہو بور یا بستر، نکلو ادھر سے۔ تو صحابہ کرام نے اٹھایا اور نکل پڑے، بستی سے باہر جا کر اپنے خیمے لگائے اور وہاں رات بسر کرنے لگ گئے۔ رات کے ایک پہر میں اسی بستی والوں کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، اور تمام بستی کے ماہر معالج جمع ہو گئے اپنے سردار کا علاج کرنے کے لیے۔ پوری کی پوری بستی جاگ گئی، بھئی ہمارے سردار کو ڈس لیے، تکلیف میں سب آ گئے، لیکن اس کا علاج ممکن نہ ہو سکا۔ تو بستی میں سے کسی نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے یار وہ جو قافلہ آ رہا تھا جس کو ہم نے یہاں سے نکالا ہے ان کے پاس جا کر پتہ کرتے ہیں، کیا پتہ ان کے پاس اس کا علاج ہو۔ کہا اچھا بھئی۔ انہی میں سے ایک شخص اٹھا اور چلتا چلتا آ کر صحابہ کرام کے اس قافلے کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی ہمارے سرداروں کسی چیز نے ڈس لیا ہے اور اگر آپ میں سے کوئی اس کا علاج کر سکتا ہے تو کر لے۔
تو یہ قافلے والے تمام صحابہ کرام سو رہے تھے، ان کا امیر پہرے پر تھا، وہ جاگ رہا تھا، ان کے ساتھ آ کر بات کی۔ امیر صاحب نے کہا میں ویسے تو علاج نہیں کروں گا، میرے پاس علاج ہے، ویسے علاج نہیں کروں گا، اتنی تعداد میری بکریوں کی ہے، میری ڈیمانڈ ہے اتنی تعداد بکریاں مجھے لا دو، میں آپ کے سردار کا علاج کر دوں گا۔ جب وہ شخص واپس گیا بستی میں اور اپنے سردار کو جا کر کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کا امیر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اتنی بکریاں لوں گا تب جا کر علاج کروں گا۔ اس سردار نے کہا بابا ٹینشن کیوں لیتے ہو، میں تکلیف میں ہوں، ساری بکریاں اٹھا کر انہیں دے دو، میری تکلیف تو جائے۔ ابھی تو کچھ دینے کو تیار نہیں تھے، ابھی تکلیف آ گئی تو سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے، کہ بھائی سب کچھ دے دو لیکن میری تکلیف تو جائے۔ تو وہاں جا کر جب اس امیر کو کہا گیا، وہ امیر آیا اور آ کر اس نے اس سردار پر دم ڈالا، اس کی تکلیف ختم ہوئی، وہ بکریاں اٹھائی اور قافلے والے کے پاس آئے، اور قافلے والوں کو جب آ کر بتایا تو قافلے والوں نے کہا بھائی یہ بکریاں کہاں سے آئیں؟ تو امیر صاحب نے بتایا بھائی اس طرح میں نے دم ڈالا اور یہ بکریاں میں لے آیا۔ تو وہ قافلے والوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی یہ تو نے بھائی قرآن کے عوض، دم کے عوض بکریاں لیے تو ہم نہیں کھائیں گے، بعض نے کہا ہم کھائیں گے، بعض نے کہا نہیں کھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی چلو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں جاتے ہیں، وہاں جا کر نبی علیہ السلام فیصلہ کریں گے بھائی یہ بکریاں کھانی ہے کہ نہیں کھانی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس امیر کو پکڑ کر اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا تو مجھے پہلے یہ بتا تو نے اس پر پڑھا کیا تھا، تو نے کیا علاج کیا اس پر؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو اور کچھ علاج نہیں کیا، مجھے تو سورہ فاتحہ آتی تھی، میں نے وہ پڑھی اور اس پر دم کر دی، اس کا علاج ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تجھے کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو آپ ہی سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، یہ تو آپ ہی سے سنا تھا ہم نے۔ تو میرے مسلمان دوستو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بابا کچھ بکریاں رہتی ہیں تو لے آؤ، لائیں گئیں، خود حضور نے بھی کھائیں۔ تو میرے مسلمان دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ کلام الہی بھی ہے، کلام معجز بھی ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہر بیماری کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ دو باتیں مکمل ہو گئیں، نمبر 1 عظمت قرآن، نمبر 2 خصوصیت قرآن، نمبر 3 یہ جو قرآن مجید سنا گیا سنایا گیا اس کے چند حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یہ حق ہے اس قرآن کا ہم پر۔ یہ اتنا عظیم الشان کلام، اتنی عظمتوں والا کہ جو زندگیوں کو تبدیل کر دے، تو میرے مسلمان دوستو اتنا تو حق ہے کہ اس کا تلاوت کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا معمول قرآن مجید کی تلاوت کا نہ ہو اس شخص کا دل گویا ویران گھرانے کی مانند ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران گھرانے کی مانند ہے۔ میرے مسلمان دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کی آبادی انسانوں سے نہیں، گھروں کی آبادی فرنیچروں سے نہیں، گھروں کی آبادی ساز و سامان سے نہیں۔ میرے مسلمان دوستو آج ہمارے گھروں میں انسان بھی رہتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر فرنیچر بھی ہیں، ہر قسم کی آسائش کا سامان ہے، لیکن سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، آئے روز آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو وجہ صرف ایک ہے کہ ہم اپنے گھر میں سب کچھ لے آئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ آئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ آئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا قرآن مجید کی تلاوت کو اگر ہم نے اپنی زندگی کا معمول نہ بنایا تو دنیا کی ساری آسائشیں جمع بھی کر لیں، سکون ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو میرے مسلمان دوستو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔